الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں نے ٹاپک تو آپ لوگوں کو محبت فاتح عالم یا محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے، محبت فاتح عالم ٹاپک تھا۔ تو جس وقت کہیں میں نے پہلے بھی کلیئر کیا تھا کہ کوئی ایسا پیشنٹ، کوئی ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بار بار کیس آتا ہے اور اس میں جو مین میسیج ہے اگر وہ دیا جا سکے مختلف کیسز کی روح سے، لیکن عین دعا والے دن یا اس سے پیچھے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میں تو بالکل ہی کہیں اور مینٹلی الجھا ہوتا ہوں اور کوئی لیکچر تو ہے نہیں میرا۔ یہ آپ نے ان کو کر دیا میرے، تو بہرحال ایک کال بیچ میں کسی نے کر دیا، میں ان کی کوئی کویشچن کرنا چاہ رہی ہیں جی۔ آپ نے کیا نام بولا تھا اپنا؟ جی میرا نام راہیلا ہے، راہیلا نورین۔ جی فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میں نا جنوری سے دیکھ رہی ہوں آپ کی ویڈیوز۔ جی تو 2 بار میں نے سنی ہے سورہ رحمان۔ مجھے نا ہیلتھ ایشوز تھے کافی جب سے میری شادی ہوئی ہے نا، تو مجھے بہت زیادہ 17واں سال اب جا رہا ہے میری شادی کو، 17واں سال سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے چھوٹی عید کے دوسرے دن بھی آپ کو میسج کیا تھا، آپ نے اس کا رپلائی بھی مجھے دیا تھا پرسنل میں۔ اسی نمبر سے کیا تھا آپ تو نے؟ ہاں جی اسی نمبر سے کیا تھا۔ اچھا میں نے رپلائی کیا تھا آپ کو؟ جی آپ نے مجھے رپلائی کیا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ پودوں کو پانی دے دیا کریں، کیڑیوں کو بسکٹ ڈال دیا کریں، میں اور اس طرح سے آپ یوزلی ایڈوائسز وہ کی نمبر تھی۔ میں سیو کر لیتا ہوتا ہوں لیکن یہ نمبر سیو نہیں ہے میرے پاس۔ بہرحال فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب میں 2 بار سنی ہے سورہ رحمان۔ نہیں آپ تو کہہ رہی ایک تھی کہ بار میرا اپنی کوئی شوہر کو کویشچن سنی ہے تھی۔ جس کا فائدہ ساروں کو ہو جائے گا۔ کویشچن جی کیا ہے آپ؟ ایک جی بار میں نے اپنے ہیلتھ ایشوز کے لیے سنی تھی، دوسری بار میں نے بیٹا میرا ہے اس کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے اس کے لیے سنی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کافی پرابلمز میرے حل ہوئے ہیں، جی لیکن ابھی کچھ پرابلمز ہمارے پورے گھر میں باقی ہیں۔ خاص طور پہ میرے ہسبینڈ جو ہیں نا، ان کے اوپر جب میں 16 سال پہلے اس گھر میں آئی تھی تو وہ مقروض تھے، اور پوری اسٹرگل کے باوجود وہ آج بھی مقروض ہیں۔ جی تو مجھے ان چیزوں سے نا بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور ایک بار نا ہمارے گھر کے ساتھ قبرستان ہے، میں نے خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا کہ وہ کچن کی ہماری کھڑکی ہے تو اس کے سامنے قبر ہے۔ میں نے کئی لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے گھر والوں نے یہی کہا، نہیں یہاں پہ کوئی قبر نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، یہ وہ۔ تو اب ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں پرانے جاننے والے، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں، تو انہوں نے کوئی حساب کتاب لگایا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی کے اوپر کوئی اثر ہے اور آپ کے گھر میں بھی کوئی اثر ہے، تو آپ سارے لوگ نا دم کروائیں، پوری فیملی اکٹھا بیٹھ کے آپ کو دم کرنا ہے۔ تو سر یہ وہ تو ہمارے مطلب ٹرسٹ کے بندے ہیں، لیکن یہ اکثر ہوتے ہیں اس طرح دم والے، وہ کہتے ہیں اتنا گوشت لے کے آ جائیں، کپڑا لے کے آ جائیں، فلاں لے کے آ جائیں۔ سر اس بارے میں گائیڈ لائن لینی تھی۔ اس بارے میں تو گائیڈ لائن انہی لوگوں سے پوچھا کریں کہ وہ کس لیے یہ مانگ رہے ہیں۔ ویسے اگر ایسا کہا بھی جاتا ہے یا ہدیہ لیا بھی جاتا ہے، اس کے لیے ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے جو صحابہ کرام کا، سرکار دو عالم کی حیات کا ہے۔ وہ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں انہوں نے کسی گاؤں میں رات آ گئی، وہاں انہیں رکنا پڑا۔ گاؤں والوں سے انہوں نے کچھ ہیلپ وغیرہ مانگی جو مسافر مانگتے ہی ہیں، زمانے کا جو 1400 سال پہلے جو حالات تھے اور مسافر ریگستان میں جیسے سفر کرتے تھے۔ بہرحال اس گاؤں والوں کا کوئی ایسا اچھا برتاؤ نہیں تھا جو کہ ویسے اس زمانے میں مہمانوں کے ساتھ بستیوں والے کرتے ہی تھے، بڑا آئیڈیل نہیں تھا۔ انہوں نے زیادہ ان کی ہیلپ نہیں کی۔ بہرحال مسافر اپنا کچھ بندوبست کر کے نکلتی ہیں، وہ رات انہوں نے وہاں بسر کرنی تھی۔ رات کو شاید ان کے سردار کی طبیعت کسی وجہ سے خراب ہو گئی، یا سانپ نے کاٹ لیا یا کچھ ہو گیا۔ اب وہ بھاگے ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس زمانے میں جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہوگا، انسان بہت زمانے سے، اسلام سے پہلے سے بھی، یعنی اسلام اللہ کا مذہب تو اللہ کے نبیوں کے تھرو آتا ہی رہا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی طریقہ علاج تھا، اور یہ جسے آپ دم درود کا لفظ استعمال اب کرتے ہیں یا جھاڑ پھونک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت بھی کی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے آ کے ان سے یہی کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو دم کرتا ہو یا کوئی علاج جانتا ہو۔
تو ان لوگوں نے پھر ان سے کہا کہ ہم کریں گے علاج، کر دیتے ہیں، لائیں اس کو۔ وہ آئے تو جو صحابہ میں سے کوئی صاحب تھے انہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھ دیا، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھی یا سورہ فاتحہ پڑھی، جو بھی انہوں نے پڑھا، دعا کی، اس شخص کی جان بچ گئی۔ تو صبح ان لوگوں نے کچھ بکریاں لے آئے اور کہنے لگے جی کہ یہ ہماری طرف سے ہدیتاً آپ لوگ قبول کریں اور ساتھ ہمیں معاف کریں کہ ہمارا کل آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بیہیویئر اچھا نہیں تھا، یا ہم لوگ آپ لوگوں کو خانہ بدوش ہی سمجھے تھے، جو بھی تھا ان کا۔ تو اب صحابہ کی آپس میں جتنے بھی وہ لوگ تھے ان کی آپس میں ڈبیٹ شروع ہو گئی کہ یہ رکھنی ہے بکریاں یا نہیں رکھنی ہے، یہ بکرے جو دیے گئے ہیں یا جو ہدیہ دیا گیا ہے یہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا جی ہم اپنی خوشی سے اپنا دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ وہ لے کر مدینہ منورہ پہنچے اور سرکار دو عالم کے گوش گزار یہ سارا واقعہ بتایا گیا۔ سرکار مسکرائے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں آئیڈیا کیسے آیا دم کا یا سورہ فاتحہ کا، یا تم نے، انہوں نے صحابی نے جنہوں نے پڑھا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بہت پرانی بات میں نے پڑھی ہوئی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے ایک بار شاید آپ کو اس طرح سے دم کسی پہ آپ نے کیا تھا میرے سامنے، یا 2 بار کیا تھا، یا کسی کو آپ نے دعا کی تھی، تو میں نے بھی صرف وہی دیکھتے ہوئے میں نے یہ پڑھ دیا، تو آگے تو شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو سرکار نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ ہدیہ خود سے دیا ہے تو اس میں سے میرا بھی حصہ نکالو کیونکہ میں تمہارا استاد ہوں۔ اب اس بات کو کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اگر کوئی اللہ والے بھی یا پیر صاحبان بھی کوئی ہدیہ اور تحفہ قبول کر لیتے ہیں کسی دم کے بدلے میں یا کسی بھی دعا کے بدلے میں، جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ فیس لیتا ہے آپ لوگوں سے، کرونا کے دنوں میں جو ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے اس وقت تو خیر پورے قوم کو، ایون فوجیوں کو، جرنیلوں کو، ججوں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو اور غریب آدمی کو بھی، ڈاکٹر جو تھے وہ ساروں کے حضرت عیسیٰ کی طرح ہی لگتے تھے، اور سارے اس وقت ڈاکٹروں کے، نرسوں کے گن گاتے تھے، ترانے بنائے جاتے تھے، پریڈیں کر کے سلامی دی جاتی تھی۔ اب تو خیر جو ڈاکٹروں بیچاروں کا حال ہے واپس، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کرونا میں بھی یا کسی بھی متعدی بیماری میں یا کسی ایسی سچویشن میں اسپتالوں میں ڈاکٹرز نرسز کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتے ہیں، تو رسک تو ہوتا ہے نا کہ وہ بیماری انہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ دم درود میں یہ عام طور پہ میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، آج بھی میں نے کہنا تھا کہ یہ دعا خود کرایا کریں، یہ آگے سورہ رحمان کا میسیج دیا کریں۔ تو بہت سے لوگ اچھے بھلے پڑھے لکھے، انہیں چونکہ پوری بات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ 1-2 بار میں ہی دعا کرا کے بھاگتے، یا خوف رات کو 4 بجے فون آ جاتا ہے کہ وہ کسی کو سر درد تھا میں نے دعا کرائی تو وہ میرے سر درد شروع ہو گیا، یا وہ کسی کو یہ تھا وہ مجھے شروع ہو گیا، اور مجھے میری پھوپھی نے یا چاچی نے یا مامی نے یا دادے نے یا ابو نے یا دوست نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ یہ تو جو بھی دعا کراتا ہے اس کو وہی بیماری ہو جاتی ہے یا وہی مسئلہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ جی میری بیٹی کی بھی لڑائی ہو گئی ہے، میں نے ان کے گھر دعا کرائی، میاں بیوی لڑے ہوئے تھے، تو میری میاں بیوی کی ہماری لڑائی ہو گئی ہے۔ میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں پتہ نہیں 20-25 سال سے یہ دعا کرا رہا ہوں، تو میرے والا تو اب تک حشر ہو گیا ہوتا ہے، ہر بیماری کو ٹچ کیا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے۔ آپ لوگ پارٹی بن گئے ہوں گے، آپ نے ضد لگا لی ہوگی کہ میری یہ کرامت نظر آنی چاہیے، یا یہ میرا خاص رشتہ دار ہے یا دوست ہے اور یہ کام ضرور ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ سے یہ اس دعا کے دوران خود پھڈا ڈال دیا ہوگا کہ بس یہ کام ہونا ہی چاہیے۔ آگے ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی کچھ تلافی اس کے ذمے تھی، تو پھر مجرم کا جو ضمانتی ہوتا ہے اس کو پکڑا تو اس کو بھی ساتھ جاتا ہے۔ کئی ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جو ہیں میں نے انہیں پکڑے ہوئے دیکھا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے، ان کی اولادوں کی حرکتوں کی وجہ سے بوڑھے ماں باپ بیچارے پکڑے ہوتے ہیں، اسپیشلی مائیں جو ہیں گوڈے گٹے لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے باز نہیں آنا ہوتا۔ بیٹا ان کا چاہے بیوی پہ ظلم کر رہا ہو یا باہر ظلم کر رہا ہو یا بیٹی نے جا کے سہرے نو ٹنگیا ہوئے، انہوں نے اللہ نو کہی جانا ہوتا ہے کہ میرے دھی پتر بالکل ٹھیک، انہوں نے بری کرا دے۔ پھر وہ جو چھت یہ بنی ہوتی ہیں تو ادھر سے جو مظلوموں کے گولے آتے ہیں وہ اس چھت پہ پڑتے ہیں، یہ کہتے ساڈے تے کوئی کیتا کرایا، وہ اپنی اولاد دے کیتا کرایا ہوتا ہے، وہ واپس آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو ہے کہ وہ آپ واپس آپ کی طرف آ جائے وہ چیز، یا اس کو آپ کا تھوڑا حصہ شیئر آپ کو بھی لینا پڑ جائے۔ اگر آپ کسی ظالم کے لیے دعا کرنا شروع ہو جائیں، مظلوم کی آہ جو ہے اس سے آپ کہیں ٹکرا جائیں، ادروائز ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور میں دعا ہی یہ کراتا ہوں کہ یا اللہ میرا ذمہ تھا، میرا کام تھا تیرے تک لانا، میں اس کو تیرے دروازے پہ لے آیا ہوں، اور میرا کام تھا اس کو رحمان کا در دکھانا، تیرا بتانا، آگے تو جان، تیرا کام جانے، رحمان تو ہے میں تو نہیں ہے، مخلوق تیری ہے میری تو نہیں ہے۔
میں تو اتنا کرتا ہوں اب. لیکن ایسے چکر ہوتے ہیں کئی پیر صاحبان یا کچھ, انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے میری طرح یہ اس طرح بڑبڑ کوئی نہیں نہ کرتا, کون لوگ چپ کر کے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ذرا ہیرو ویرو بننے کا شوق ہے, ٹی وی شی وی پہ آنے کا, اپنی مشہوری کرنے کا, تو میں اس میں پھنس گیا ہوں. ادروائز وہ سیدھی دو ٹوک بات کرتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس نے کچھ ظلم کیا ہوا ہے تو پھنسا ہوا ہے, اس کو میں نے کہا تم نے صدقہ خیرات دے کے آنا ہے, اس نے دینا کوئی نہیں ہے, پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں. یا وہ نکلوا دیتے ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ کہتے ہیں جی بکرا لے کے آئیں یا بکری لے کے آئیں یا مرغی لے کے آئیں, جو بھی کہتے ہیں, جی السلام علیکم ماشاء اللہ دلہا دلہن آ گئے. تو آ جاؤ جی, آ جاؤ, آپ اوپر بیٹھ جاؤ. کہا جی وہ پیچھے کرسی ہے, کرسی ہے نا اوپر بیٹھ جاؤ, جب خالی ہے تو بیٹھ جاؤ, تیری مرضی. بڑی میچنگ کر کے تم لوگ آئے ہو, دونوں دلہا دلہن سیم کلر. اور صدف نے بھی وہی کلر پہنا ہوا, لیکن صدف اب کیمرہ ان کی طرف جانے نہیں دے گی, دشمنی ہے. تو خیر کیسے ہو دونوں, ٹھیک ہو, مست, خوش باش. تو اس نے آپ کو کیا دورہ پڑ گیا تھا اس کو کہ آج دعا سیشن ہے, صبح سے کچھ جنات تھے ان پہ یا کیفیات تھی؟ نہیں, آپ خود لائے ہیں, تو آپ ہی رسک لے رہے ہیں. یہ مشکل سا کام ہے کیونکہ ان کی جتنی مانو گے یہ بڑھتے جائیں گے. میں مار کے ذرا تھوڑے کھینچ کے دنیا والے پاسے لایا, ٹھیک ہے. یہ تو جب مجھے ملتے ہیں اتنے لفنٹر ہیں, یہ تو اللہ کو آرڈر لگا رہے ہوتے ہیں, یہ وہ والی قوم ہے. بس دیکھ دیکھ کے ٹھیک ہے, داس چو کوئی سات مان لیاں تیرے نام ہی بنیا, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے تھوڑا سا چلے گا. یہ تو پہلی تو نے بڑی عجیب سی مان لی ہے, ابھی تو مہینہ بھی نہیں ہوا. تو چلو اچھی بات. جی ہیلو ڈاکٹر صاحب. تو بی بی جو یہ آپ پوچھ رہے ہو کہ وہ لوگ اگر دم درود کرنے کا یا کوئی صاحبان آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جن ہے یا اثرات ہیں یا جادو ہیں, اور آپ یہ چیزیں لائیں, مقصد اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا صدقہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں اس کو اور سینس میں لیتا ہوں, میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, انہوں نے بھی قرآن یا پڑھنا ہوتا ہے یا آپ کو رقیہ کرتا ہے, سناتے ہیں وہ قرآن, یا آپ کے اوپر پڑھتے ہیں, پھونکتے ہیں, دم کرتے ہیں, یا کاغذ پہ لکھتے بھی ہیں ایک خاص طریقے سے مختلف اعداد میں, یہ سارے علوم ہیں. یا جو مشائخ ہیں, پیران کرام ہیں, طریقت کے لوگ ہیں, وہ اپنے اپنے طریقے سے آپ کو, اصل مقصد تو آپ کو رب کے دروازے تک ہی لانا ہوتا ہے. کچھ لوگ فنا فی اللہ سے شروع کرتے ہیں, بہت ہی کم لوگ, یہ پاگلوں کی راہ ہوتی ہے. نہیں تو سیدھا یہی ہوتا ہے, فنا فی الشیخ سے یا فنا فی المرشد سے شروع ہوتی ہے, اور پھر فنا فی الرسول تک اگر کوئی جائے, اور پھر فنا فی اللہ ہے. یہ پاگل خانہ ہے, یہ شروع ہی فنا فی اللہ سے ہوتا ہے, پھر اللہ دی مرضی ہوئے تو کہ فنا فی الرسول ال توڑ ہے. وہ بھی عموماً تو جان دے بعد ہی ہوتا ہے. نے بابے ہونا دے چادر جڑی ہونے جڑی اتنے وہ ہری ہو گئی ہے, گنبد کا رنگ جڑا نا ہوں اج کل ہرا کر دیتا ہے فلاں وہ, اور اس میں کئی اپنے ہی کوئی رنگ ہیں اس کے. اور پھر فنا فی الشیخ جو ہے وہ ہے, وہ ہوتا سارا ایک نہیں ہے, سب کچھ ایک ہی ہے. ادھر سے گھوم لو یا ادھر کو گھوم لو, اینٹی کلاک وائز کچھ لوگ طواف کرتے ہیں, کچھ لوگ کلاک وائز طواف کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کے اوپر یہ بھی شرط نہیں ہوتی, وہ سینٹر میں کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے یہ نہیں سمجھ آتی ساری عمر کے طواف کرنا کیویں ہے, بشکار نقطے تے کھلوتا گھما کدے گرد گھما کدے میں گھما کی گھما گھومن کیریاں نے ساریاں. تو بہرحال جو آپ کہہ رہی ہیں, اگر وہ صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں اور آپ کے وہ بھروسے کے آپ کہہ رہی ہیں, یا آپ کے وہ جاننے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی پہ کچھ ہے, یہ ان کا علم ہے, ٹھیک ہے. اور میرا چونکہ میں علم کا بندہ نہیں ہوں, اور نہ علوم مجھے آتے ہیں, ایک ڈاکٹری کا علم اللہ نے تھوڑا بہت سکھایا تھا, وہ بھی ان چکروں میں پڑ گیا ہوں, ٹھیک ہے. روزی روٹی تک حد تک وہ چلتا ہے. مجھے تو یہ پتہ ہے بی بی کہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے. وہ جو آپ کو قبر نظر آئی تھی, اگر کچن کی کھڑکی کے سامنے, اس جگہ کو صاف اور پاک رکھیں, اس جگہ پہ آپ کے کسی قسم کا کوئی نالا گٹر وہ نہ ہو, اور اس جگہ کے اوپر پودے لگا دیں, یا اس جگہ کو اگر وہ پکی جگہ ہے وہاں پہ جائے نماز بچھا دیں, نماز پڑھ لیا کریں, اس جگہ کو صاف کر دیں, وہاں رات کو بلب جلا چھوڑا کریں, روشنی کر چھوڑیں. ہو سکتا ہے نیچے کوئی اللہ کا بندہ ہے,
آپ لوگوں کو نہیں پتہ، آج سے 500 سال پہلے کی ایسی کوئی ہستی مدفون ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ میری طرح دمالے ڈالنا شروع کر دیں، چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیں، لیکن اس جگہ پہ یا کسی نے بیٹھ کے، لازمی نہیں مدفون ہے، کسی کی وہ چلہ کہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کسی وقت اس نے وہاں ذکر کیا ہوا ہے، اور اللہ کی تجلی وہاں پہ جو ہے اس زمین پہ، اس جگہ پہ کسی کا کنیکشن اللہ سے جڑا تھا. یہ ایک روحانیت کے الفاظ ہیں اس کی. میں بھی بس اپنی وائی تو بائی بول رہا ہوں. آپ کا فائدہ اس میں ہو جائے گا کہ اس جگہ کو تو صاف کر دیں. اس جگہ پہ اگر کوئی گٹر یا نالی یا کوئی چیز ہے وہ، یا ادھر کوئی واش روم ہے یا کسی بھی قسم کی ایسی جگہ ہے تو وہ صاف ضرور کر دیں. یہ آپ کو دیکھ لیں، جو بھی آپ نے دیکھا ہے خواب میں یا دکھایا گیا تھا آپ کو، وہ ضرور کریں. ہو سکتا ہے ان کے بڑوں کو کسی نہ کسی کو یاد آ جائے، یا وہ آپ کو بتا نہیں رہے، یا یاد آ جائے کہ بہرحال یہاں پر تربت تھی جس کو کہا گیا کہ ایویں ہی کسی دیے، ایویں ہی کسی نے بناتی ہے، اینو چھڈو پرے جی. ٹھیک ہے، وہ جگہ نہیں استعمال ہوگی، جو مرضی کر لیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، وہ اجڑی رہے گی. اگر وہاں کوئی ہے، کسی کے عشق کی وہ جگہ ہے، کوئی اللہ کا عاشق جو ہے اس نے وہاں بیٹھ کے ذکر کیا ہوا ہے، ذکر وہاں چھڑا ہوا ہے اور جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو تار جڑی ہوئی ہے، اس کے راہ میں آنے والے جو ہیں وہ، یہ مسئلہ ہے. اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صدقہ خیرات لے آئیں، وہ پڑھائی کریں گے یا دعا کریں گے، میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کریں اور سب کو معاف کریں. جب میں یہ کہتا ہوں تو یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اگر یہ آپ، اور میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ اللہ کی خاطر معاف کرنا، میں بڑا دھیان سے کہتا ہوں اللہ کی خاطر معاف کرنا. میرے والوں پہ ہمیں تون کے رکھو، یہ بھی کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. میری خاطر نہ معاف کرنا، میرے سر پہ نہ احسان کرنا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور مجھے وہ احسان اتارنا پڑ جائے گا. میں کس کا اتارتا پھروں گا؟ آپ اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو اگر معاف کر سکتے ہیں تو آپ دل سے ان کو دعا دیں. معاف کرنے کا مطلب ہے کہ جس شخص نے آپ کا دل دکھایا، زیادتی کی، حق مارا، آپ کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالا، اس کو آج آپ اللہ کی خاطر دل سے دعا دیں. اور اس کا گواہ اللہ ہے، اس بندے کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ دل میں اللہ سے بات کریں گے کہ یا اللہ، میں نے تیری مخلوق کو، جو بھی آپ کو یاد آتا جائے، یا جس کا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا، آپ دل میں اللہ کریم سے کہہ دیں کہ یا اللہ، میں نے اس سب کو، اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو، جن کا بلکہ مجھے نہیں بھی پتا کوئی حاسد تھے یا کوئی بھی تھے، میں نے انہیں تیری خاطر معاف کیا. آپ اللہ کے سر پہ احسان کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ کی خاطر اللہ کی مخلوق کو دل سے معاف کریں. دعا دیں کہ یا اللہ، میرے دشمنوں پر بھی کرم کر، فضل کر، رحم کر، برکت کر. میں نے سبھی کو معاف کیا، نبی کے بیوقوف امتی سمجھ کے معاف کیا. چاہے کسی نے آپ کی عزت لوٹی تھی، آپ کو مولیسٹ کیا تھا، ہریش کیا تھا، بلی کیا تھا، آپ کے ماں باپ کی ساتھ بدتمیزی کی تھی، یا آپ کا دل دکھایا تھا، یا جان، مال، اولاد، عزت، آبرو پہ حملہ کیا تھا، جو بھی کیا تھا، آج اسے آپ اللہ کی خاطر اگر اپنے دل ہی میں، کیونکہ سب سے زیادہ قریب آپ کا اللہ آپ کے دل میں ہوتا ہے، وہ آپ کے خیال سن رہا ہوتا ہے. آپ کے خیال کی پیورٹی، آپ کی نیت کی خلوص کو وہ کتنا خالص ہے. کہتے ہیں ہم اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، لیکن اب اسی دعا میں ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اسے کتنا مانتے ہیں. تو اگر آپ دل سے اسے معاف کریں گے تو اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں میری خاطر کر رہے ہیں. اس کو تو آپ پہ پیار آنا ہی ہے. کہتا ہے مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے نا اپنی مخلوق سے، وہ صرف آپ سے یا میرے سے نہیں ہے، اسے گندے مندوں سے بھی ہے. بلکہ لچے لفنگوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے ماں کو. اگر آپ کو پتہ ہو تو ہر ماں جو ہے، اس کے چاہے 10 بچے ہوں، جو ایک اس کا نلائق، نکٹو، آوارہ، لچا لفنگا یا بیمار پیدائشی، ڈیفیکٹڈ پیس، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، اس کی فکر اسے زیادہ ہوتی ہے. اس کا داؤ نہیں آتی، پورے محلے سے اس نے ٹکر لی ہوتی ہے، سارے رشتہ داروں سے اس نے لی ہوتی ہے کہ تہاڈا ہی بچہ خراب ہے، میرا تو بچہ ماشاءاللہ زبردست ہے. ٹھیک ہے، یہی حال رب کا ہے. وہ بڑی دیر ڈھیل دیتا ہے. قوم لوط جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا یہ جو ہومو سیکشولیٹی کا فیل تھا یا بدبختی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے آنے سے بھی 50-100 سال پہلے سے وہ کر رہے تھے.
اور پھر ان کے آنے کے بعد بھی بہت سال انہیں موقع دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بہت دیر. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی پی کاٹی اور بھائی ان کے پھرتے پھراتے رہے ہیں یاشی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی اسٹرگل ہے اور اس کے بعد ان کے گھر والوں کی آج تک ہے. ٹھیک ہے, یہ دنیا نے جیتنا تو کسی کو نہیں دیا آج تک نا. ٹھیک, لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے کیس میں اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اس سے التفات سے بات کرنا, ایسے جیسے بہت ہی لاڈلا بیبی ہے. ٹھیک ہے, وہ بچے ذبح کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی جان کا پیاسا ہے, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کے چکر میں اس نے پتہ نہیں کتنے ہزار بچہ قتل کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کہہ رہا ہے, لفظ استعمال کر رہا ہے التفات, پیار سے بات کرنا. جو اتنا پیار کر رہا ہے اپنی مخلوق سے, گندے بندوں سے, اس کے لچے لفنگے کو, بدماش کو اگر آپ معاف کر دیں گے اس کی خاطر, تو آپ اپنے سامنے مثال رکھیں کسی ماں کے بدماش بچے کو, شرارتی بچے کو اگر آپ معاف کر دیں, اس ماں کو آپ بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پیچھے مور شروع ہو جاتا ہے, واہ واہ, ٹھیک ہے, فرمائشی رکھا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے, تو اینڈ ٹائم پہ شروع ہو جاتا. تو آج ہی بلکہ عتیق صاحب تھریٹ کر رہے تھے کہ یہ میں نے دے دینا اقبال صاحب کو, ان کو شاید انہوں نے ٹائملی کوئی کھانا شانا ڈالا تو ناراض ہو رہے. جی جی ڈاکٹر تو بابا, یہ آپ کی باتیں میں سنتی رہتی ہوں پہلے بھی, اور میں 3 مہینے پہلے ان پر عمل کر چکی ہوں جو آپ مجھے اب بتا رہے ہیں نا. تو میں نے آپ کو ویڈیو ریزلٹس بھی سن مل کے گئے ہیں دعا نا, کی تھی خود بھی, اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کروائی تھی, اور ریزلٹس. جو ایگری ہوتا ہے دعا کرنے پہ میں سب کو بتاتی ہوں, جو بندہ مجھے ایگری نظر آتا ہے میں اس کو دعا کرواتی بھی ہوں. تو پھر اب آپ میرے سے کیا چاہ رہی ہیں, پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں صرف پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم نے دعا کی ہوئی, اور میں نے تو وہ اس کے بعد دعا کرنا چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ 3 ٹائم یا 2 ٹائم جتنی بار بھی میں کر سکوں, میں اللہ والا اللہ پانی والی دعا کر کے پانی بھی پیتی ہوں. میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم جا کے وہ پوری فیملی دم کروا لیں. انہوں نے ہم سے ابھی تک یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. میں آپ سے پیش کی اجازت لینا چاہ رہی ہوں. جی نہیں, میری کوئی اجازت نہیں ہے. میں اللہ سے کم, اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں مانتا, اور اللہ کے بعد تو میں اللہ کو ہی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اللہ کے بعد جب آپ کو ریزلٹس بھی مل گئے ہیں, آپ کا اپنے آپ کو مزید پھنسانے کا ارادہ ہے تو جو مرضی کریں آپ لوگ ڈوب کے پورا گھر جو ہے اسی طرح 7 دن پھر سورہ رحمان سنیں, اللہ سے معافی مانگیں. کچھ چیزوں میں آپ لوگوں کو معاف آپ کر چکی ہیں, میں ابھی آگے آ رہا تھا, آپ معاف کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کوئی معاف نہیں کر رہا. تو تلافی آپ کے ذمے ہیں. یہ میاں صاحب جو آج تک قرضے اتارتے جا رہے ہیں, پیچھے کہیں تو کوئی مسئلہ ہے جو یہ کھاتا ہی پورا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے, تو وہ تلافی. جی سر, میرے ہسبینڈ بھی پاس ہی ہیں, آپ ان کے لیے کوئی ارشاد فرما دیں. جی میں بکواس کر رہا ہوں, میری بات اگر آپ کرنے دیں گی, شاید آپ کو کال کے پیسے پڑ رہے ہیں, میں تو آپ کی کال اس لیے لے لی کہ آپ نے مجھے کہا کہ جی میں نے لائیو میں ہی پوچھنا تھا کہ دوسروں کا بھلا ہو, تو پھر مجھے بولنے دیں. وہ ہسبینڈ بھی آپ کے سن رہے ہیں, تو بھائی جب ایک پارٹ ہے دعا کا کہ آپ نے معاف کیا سب کو اللہ کی خاطر, دوسرا پارٹ ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی معاف نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, یہ دوسرا پارٹ بڑا خطرناک ہے. دوسرا بندہ جو ہے وہ تلافی مانگتا ہے, وہ صرف آئی ایم سوری نہیں مانگ رہا. تو اب آپ کیا کریں؟ ٹھیک, پیچھے اگر ہم سے کہیں زیادتی ہو گئی ہے, کسی یتیم کا مال کھا گئے ہیں, یا ہم نے سود کا کاروبار کر لیا جو سیدھی سیدھی اللہ رسول سے جنگ ہے, اور ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے, اور اس کے بعد ہم پھنس گئے ہیں لالچ کے چکر میں, اور ابھی تک ہم اس بات پہ شرمندہ بھی نہیں ہیں اور اس بات کو ماننے پہ بھی تیار نہیں ہیں, تو اب اللہ رسول کی جنگ میں کہاں سے بیچ میں, یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کہاں سے آپ کے اوپر سے اس رات اتار لے گا. یعنی یہ تو آپ نے خود دیکھنا ہے نا, میں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں. چلیں دعا کر لیتے ہیں, آج شروع میں کر لیتے ہیں. میں یہی بات میں نے چلیں شروع کرنی تھی. میں نے تو ٹاپک کی محبت فاتح علم تھا. یہ محبت ہے کیا؟ محبت کوئی لڑکے لڑکی کا فلم میں گانا گانے والی محبت ہی تو نہیں ہے. وہ تو مجازی کا بڑا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. وہ تو ماں کو بچے سے ہوتی ہے, باپ کو ہوتی ہے, بلکہ ہماری اپنی میڈ ہے کاکی, اس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھا ہے, لیکن وہ 30-40 دن کی ہوئی ہے تو اللہ کے پاس وہ بچی چلی گئی ہے. اس کا ایک ہی بچہ تھا, پہلے بھی 4 بچے اس کے فوت ہو چکے ہیں گاؤں سے. وہ بتا رہی ہے کہ پہلے ایسے ہوا. اس مرتبہ وہ کہہ رہی ہے مجھے یہ حسرت نہیں رہی کہ ہاسپٹل نہیں تھا, ڈاکٹرز نہیں تھے. تو ایک بچہ ہے اس کا. محبت تو اسے اس بچی سے بھی ہے. اس نے 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا, ابھی بھی مہینہ 2 اس کی خدمت کی, لیکن اللہ کی مرضی تھی وہ چلی گئی. محبت یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنا بچہ قربان کر دیا اس امت میں. یہ پتہ ہے آپ کو؟ جی بے شک. کون سا بچہ؟ اس کا نام پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام حسین.
نہیں، امام حسین جو ہیں وہ تو بہت 50 سال بعد کی بات ہے، جو اپنا بیٹا انہوں نے قربان حضرت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو نسل تھی نا بی بی ہاجرہ والی، اس میں اور بی بی سائرہ والی نسل میں ہم لوگ ڈفرینشیٹ تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے، نہ ہماری اوقات ہے نہ ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ فرق یہ ہے کہ ادھر سے نبوت تھرو آؤٹ چلی ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ تک اسی لائن میں ہے۔ حضرت ابراہیم کے جو بی بی ہاجرہ جیسی وائف ہے، جس انہوں نے جنگل میں چھلے میں چھوڑ گئے ہیں، اس نے شکایت تک نہیں کی کہ یہاں پانی تک نہیں ہے، آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج کل کی بیویاں ذرا سوچیں، شہر میں کسی اور گھر میں نہیں، جنگل میں 1000 میل دور اپنے شہر سے ٹوٹل اجاڑ اور بیابان جگہ پہ، اور وہاں سب سے زیادہ ضروری چیز جو جنگ کرنے کے لیے بھی 2 فوجیں بھی لڑتی تھی نا، تو وہ صلح سے ایک بات آپس میں فیصلہ کرتی تھی کہ اس دریا یا اس نہر کے قریب جنگ کرنی ہے تاکہ پانی اویلیبل ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بیوی جو چلے کی حالت میں ہے، چلے کی حالت میں ہے، اس کا بچہ ابھی 40 دن کا بھی نہیں ہے یا دودھ پیتا ہے، اس کو پانی بھی نہیں ہے اس جگہ پہ اور چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور اس عورت کو بھی میں سلام دوں، بی بی ہاجرہ کو، کہ انہوں نے اس بچے کو پالا ہے۔ ان پہاڑوں پہ صفا مروہ پہ آج بھی جا کے صحیح کرنی پڑتی ہے، مردوں کو بھاگنا پڑتا ہے اب، لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں اماں حوا ہاجرہ بھاگ رہی تھیں وہاں سے پانی نہیں نکلا، پانی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا ہے۔ کہتے ہیں یا میں ماری یا اڈی، کہتے ہیں نا انہاں دے آن دے کھڑاک بڑے ہون گے۔ تو بہرحال یہ جو نسل ہے وہ پانی یا زمزم وہاں سے پھوٹا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں ہے۔ بچہ ویسے ہی ایڑیاں مارتا ہی ہے، وہ اس نے مار دیا، ماں کی وہ دوڑ نہیں اس سے دیکھی گئی ہے، جو بھی اللہ کا راز ہے۔ انہی اسماعیل علیہ السلام کو، وہ ابھی 10 12 15 سال کے شاید ہوئے ہیں یا جتنے بھی ہوئے ہیں، وہی والد واپس آتے ہیں۔ اتنے سالوں بعد اگر آتے ہیں تو چلیں خوشی ہوتی ہے، جی والد صاحب نے ہمیں یاد رکھا، آ گئے۔ آگے سے وہاں اب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہو گیا ہے، قافلے رکنے شروع ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے، وہاں ایک گھر بنا لیا اس بی بی نے اپنے اللہ کے نام پہ، اس نے اللہ توکل وہاں ڈیرا، یہ ہوتا ہے توکل، ٹھیک ہے۔ وہ گھر آج تک ہے، چاہے اس میں بت رکھے گئے جو مرضی رکھے گئے، وہیں پہ پہلے کعبہ تھا۔ قیامت والے دن دنیا حیران ہو جائے گی جب وہاں سے کوئی زلفوں والا باہر آئے گا، وہاں تربت ہے کسی کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ لو جہاں ذکر اس کا جاری ہوا ہو، یہ ہے ذکر، صرف تسبیحاں پکڑنا ذکر نہیں ہے، پریکٹیکل۔ اس بی بی نے اس بچے کو بڑا کیا، والد آ گئے ہیں اور اگلے دن سو کے اٹھے ہیں، وہ خوش ہوں گے دونوں ماں بیٹا، انہوں نے کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب کوئی ساڈے ورگا مشنڈر ہوندا تے انہیں کہنا سی ٹھہر جا با تیری ایسی تیسی، تے بی بی نے بھی ڈنڈا پھاڑ لینا سی کہ تینوں ساریاں خواباں ساڈے ولوں ہی آندیاں نے، دوسری بیوی ولوں نہیں آندیاں، سوتنا ولوں نہیں آندیاں، فلاں ولوں نہیں آنا، یا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جادو کرا دیا۔ ایسی سبمیشن ہے کہ ماں کا تو ذکر کوئی آ نہیں رہا بیچ میں، انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا تو کوئی ذکر نہیں ہے، وہ تو مانی ہوئی ہیں پہلے سے۔ البتہ بیٹا آؤ جی بیٹا ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ بیٹا ایسا تابے دار ہے، وہ کہہ رہا ہے ابا جی چلیں، لیکن اس سے پہلے ہو جاتے ہیں تو وہ آخری نبی کہاں سے آنا ہے، بچہ ہی ذبح کر دیا۔ لیکن اس باپ پہ بھی آپ حیران ہوں گے، وہ بھی تیار ہے، اور بیٹا آگے سے کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ سے چھری صحیح چل ہی نہیں رہی، آنکھوں پہ پٹی باندھیں آپ چھری چلائیں۔ تب تو مینڈا آ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ہیں حضرت عبد المطلب صاحب، ان کے اولاد ہی نہیں تھی، بیٹے نہیں تھے، انہیں یہ خیال تھا ہزاروں سال بعد کہ یہاں پر زمزم ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے زمزم کو میں ڈھونڈوں۔ وہ بار بار مکے والوں کو ساتھ لگاتے تھے، کوئی بھی کھدائی کرنے پہ تیار نہیں تھا۔ کعبے میں بت تھے، مذہب کی شکل کچھ کی کچھ ہو گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 12 بیٹے دے، وہ جوان ہوں تو میں ایک تیری راہ میں دے دوں گا، اور اسی جو انہیں بات یاد تھی ان تک جس طرح پہنچی تھی کہ ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ میں تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا، اور ان 11 کے ساتھ میں کنواں کھودوں گا، وہ میرا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ اللہ نے انہیں 12 بیٹے دیے۔ یہ ہوتی ہے منت۔
یہ ہوتا ہے جواب. 12 بیٹے دیے، ان میں سے سب سے چھوٹے کا نام تھا عبداللہ، اور سب سے یہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ یہ باپ کا لاڈلا تھا. اب جب یہ جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے کنواں تو کھدوانا شروع کر دیا، لیکن وہ بات بھول گئے اور زمزم نکل بھی آیا. تو مکے میں یا عرب میں قسم کو پورا نہ کرنا بہت بڑی نامردی سمجھی جاتی تھی، اس کو مرد سمجھا نہیں جاتا تھا. اسے کسی قسم کی اس بندے کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی جو اپنی زبان کا پکا نہ ہو. یہ پاکستان کی طرح نہیں کہ وعدہ ہی ہے یار ایک گڑی گل ہے، ٹھیک ہے، نہیں. تو لوگوں نے انہیں تانے مارنے شروع کیے کہ آپ کا بیٹا تو جوان ہو گیا ہوا ہے، جو سب سے لاڈلا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ذبح کروں گا. اب یہاں پہ بڑا مسئلہ تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں کوئی یہودی عورت تھی جس کے پاس علم تھا، اس سے کہا کہ اگر کوئی منت مانی ہو اور اب اس کو پورا کرنے میں کوئی کفارہ کیسے دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ عبداللہ کے بدلے میں کیا دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ایک لال اونٹ دیتا ہوں، جیسے آپ سے یہ صاحب مانگ رہے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، کہ میں بدلے میں ایک لال اونٹ دیتا ہوں. انہوں نے کہا 2 تیروں کے اوپر ایک پہ عبداللہ لکھیں، ایک پہ لال اونٹ لکھیں. لال اونٹ عرب میں بہت مہنگا ہوتا ہے، جیسے مرسڈیز گاڑی ہوتی ہے، عام اونٹ نہیں ہوتا وہ. تو اور یہ وہی اونٹ ہیں جو وہ ابرہا سے بھی واپس لینے گئے تھے، اور ابرہا نے انہیں، آپ نے سورہ فیل پڑھی ہوگی، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. تو ابرہا نے جو ایک خانہ کعبہ گرانے آیا ہوا تھا، اور مکے والے سارے کے سارے اپنا اپنا مال مویشی ڈنگر لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے کہ اتنا بڑا بادشاہ یمن کا اور اتنا اس کے پاس ہاتھی ہیں اور اسلحہ ہے، ہم نے تو نہیں اس سے لڑنا. یہ کعبہ گرانے آیا، گراتا رہے. تو سیدنا عبد المطلب کے اس نے اونٹ پکڑ لیے تھے، وہ ریڈ اونٹ تھے، وہ نہیں گئے تھے، وہیں پہ تھے. اس نے اونٹ پکڑ لیے تو یہ گئے، تو وہ اس کا قد بڑا چھوٹا سا تھا اور یہ بہت لمبے اور جوان کڑیل تھے. اس نے بڑا آ کے کہا کہ بھئی تو میرے سے مقابلہ کرنے آیا. انہوں نے آگے سے کہا کہ میری بات سنو، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، یعنی اتنے لاڈلے انہیں اونٹ تھے، پوری فوج سے ٹکر لے لی انہوں نے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو، کیونکہ میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ کہہ کے لگانا شروع ہو گیا کہ میں تو سمجھا تھا اس بستی میں کوئی مرد نکل آیا، کوئی غیرت ہے تم لوگوں میں، اور تمہیں اپنے کعبے کو، اپنی عبادت گاہ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے جس کے تم حج کراتے ہو لوگوں کو، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. وہ مذاق اڑانا شروع، کہہ کے مارنا شروع ہو گیا. تو سیدنا عبد المطلب نے سے کہا کہ میری بات سنو، اونٹ میرے ہیں. تلوار نکال لی انہوں نے کہا اونٹ میرے ہیں، اگر واپس دیتے ہو میں صلح سے واپس لینے آیا ہوں، تو ٹھیک ہے، نہیں دیتے تو میں جنگ کروں گا. یہ حسین علیہ السلام کے پردادا ہیں، ٹھیک ہے، ایمان اسے بھی کہتے ہیں. ہم میں سے کتنے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بادشاہ سمیت فوج کے آگے؟ امریکہ کے آگے ڈٹ کے دکھائیں آپ میں سے کوئی بندہ، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ہیں 2 ابھی مسلمان ہیں اور ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے. تو اس حساب سے سوچیں، چاہے وہ کعبے میں بت ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس کعبے میں بت ہیں پڑے ہوئے، بت خانہ ہے وہ، لیکن گھر وہ بی بی ہاجرہ کا ہے، تربت بی بی ہاجرہ کی ہے وہاں پہ، مائی کا گھر ہے، کاکی کا گھر ہے. اب جس کے پاؤں میں جنت ہے اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے. اب ابرہا بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا لوگوں کو، اس نے کہا یہ ان کا حال ہے، ان کا ایمان دیکھو، یہ اونٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے مسجد یا اپنے عبادت گاہ کے لیے، اپنے کعبے کے لیے نہیں لڑ رہے. سیدنا عبد المطلب نے اسے دوبارہ جواب دیا، انہوں نے کہا میری بات سنو، اونٹوں کا مالک میں ہوں، میں لڑنے آیا ہوں، تم نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کیا جبکہ میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اس گھر کا مالک ہے، وہ جانے اور تو جانے. اس دن ابابیلیں اس 4 دیواری کو بچانے نہیں آئی تھیں. وہ کعبہ جو ہے نا، اینٹوں والا کعبہ، اس کو تو مسلمانوں نے 2 بار گرایا ہے. حجر اسود بھی اکھاڑ کے ایک پارٹی لے گئی تھی. 1400 سالوں کی تاریخ بڑی خوفناک ہے. کوئی ابابیل کیا چڑی بھی نہیں آئی وہاں پہ. جب وہاں بت پڑے ہوئے تھے،
اس بت خانے کو بچانے کے لیے ابابیلیں نہیں آئی تھیں. یہ جو بچا کچا ایمان تھا عبد المطلب کا کہ اس گھر کا مالک ہے وہ اس کو بچائے گا, اس کے لیے ابابیلیں آئی تھیں. ابابیلیں آتی ہوتی ہیں اگر کسی کا ایمان ہے. امینی کسی نے کہا کہ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیسہ اگر ابراہیم جیسا ایمان ہو. یہ انہی کا پوتا پڑپوتا عبد المطلب ڈٹ کے کھڑا ہے وہاں پہ اکیلا. ابرہا نے ان کے اونٹ دے دیے, وہی لال اونٹ جن کے لیے وہ پوری فوج سے اکیلے ٹکر لینے پہ کھڑے ہو گئے. اس نے ان اونٹ کے واپس کر دیے, اونٹ لے گئے. اگلے دن جب وہ فوج لے کے کعبے کی طرف بڑھا ہے تو وہ ابابیلیں آئیں جو سورہ فیل میں آپ پڑھتے ہیں, اور جو کچھ ہوا وہ ہسٹری ہے. وہ کافر بھی جانتے ہیں, نان مسلمز بھی جانتے ہیں, وہ عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے چند سال پہلے کا واقعہ ہے. وہ بہت پرانی ہسٹری نہیں ہے. لیکن اب لوگوں نے سیدنا عبد المطلب کو تانے مارنے شروع کیے کہ بیٹا جوان ہو گیا تو اب اس کو ذبح نہیں کر رہا. انہوں نے وہی لال اونٹ دینے اپنے بیٹے کی خاطر, وہ پانسا ڈالنا اسے کہتے تھے, وہ دونوں تیروں کے اوپر, دو تیروں کے اوپر, ایک کے اوپر عبداللہ لکھا گیا, ایک کے اوپر لال اونٹ لکھا گیا, اور وہ رکھ دیے گئے. اور کسی بچی کو یا اس عورت نے یا شاید کسی بچے کو کہا جاتا تھا یا نیک آدمی کو یا عبد المطلب کو ہی کہا گیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہ آپ ایک تیر اٹھائیں. وہ اٹھایا گیا, جنہوں نے بھی اٹھایا, مجھے اب ہسٹری تھی یاد نہیں ہے, جس نے بھی اٹھایا تو وہ عبداللہ کے نام کا نکلا. اس نے کہا جی اونٹ بڑھائیں. انہوں نے 10 اونٹ کر دیے لال. 11 تیروں میں سے انہوں نے تیر نکالا تو پھر عبداللہ تھا. پھر 100 اونٹ کر دیے گئے, پھر تیر نکالا گیا تو 100 میں سے بھی عبداللہ ہی نکلا. اس نے 1000 تیر کر دی. 1000 تیر 1000 اونٹ یوں کر لیں, یا 2 ہی رکھے جاتے تھے, ایک پہ 1000 اونٹ لکھ دیا گیا, ایک پہ عبداللہ. اب پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اٹھایا گیا تو 1000 لال اونٹ کے بدلے عبداللہ اس مرتبہ وہ تیر اونٹوں والا نکل آیا. انہوں نے 1000 اونٹ ذبح کیا, پورے عرب کی دعوت کی, گوشت بانٹا, جو بھی کیا. اللہ کے کام کرنے یہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ اس کے بعد ان کی شادی کی ان کی, اور 6 ماہ بعد وہ پھر فوت ہو گئے. ابھی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے شاید. اللہ لے جاندہ ہے, وہ بیمار ہو گئے ٹھیک ہے, کوئی اور چکر میں چلے گئے. اس کے رنگ اپنے ہیں. تو اس نسل کی یہ ساری کہانی کا مقصد سنانے کا بیٹا, ہمارے تو وہ ظرف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ دو عالم, اللہ خود کہہ رہا ہے رحمت دو عالم, محبت فاتح عالم. جو میں کہتا ہوں محبت یہ ہے, تو 60 سال عمر ہو گئی ہے, اپنا بیٹا نہیں ہے. اور اب عرب میں اس مرد کو بڑا تانا دیا جاتا تھا, جنہوں پنجابی تسی ایتھے اوترا نے خطرہ کہندے ہو, اسی طرح وہ لوگ بہت کہتے تھے کہ بھئی اور شادیاں, اس لیے وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے کہ اولاد آگے بیٹا ہونا چاہیے, نسل چلتی ہے اس سے. اب سرکار دو عالم کی 13 شادیاں تو ہو گئی ہیں, کہہ لیں کہ 13 خواتین تھیں ان کے حق میں, لیکن اولاد میں بیٹا نہیں تھا. اور وہ ان کے بارے میں دشمن یا دوسرے جو تھے وہ یہ کہتے کہ ایڈا اللہ ہے. تو پھر یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں ہم دعا کراتے ہیں تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے, لوگ ہمیں تانے مارتے ہیں کہ خود تو تمہارا کام ہوا نہیں, تمہاری اپنی تو شادی نہیں ہوئی, تمہارا تو بیٹا ہوا نہیں, تمہاری تو اولاد ہے نہیں, خود تمہاری ٹانگیں نہیں ٹھیک ہوئی, تم دعائیں کرائی جا رہی ہو. میں آپ کو کہتا ہوتا نا کہ یار آپ کرا رہے ہیں نا, اور آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں, دنیا ٹھیک ہو رہی ہے, آپ کرتے جائیں, آپ اس کا کام کرتے جائیں, آپ کا بھی ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا کیوں رکا ہوا ہے اور اس میں کیا بہتری ہے, ٹھیک ہے. ادروائز اس کے گھر میں کیا مسئلہ ہے, جو اس کو بالکل سرے سے نہیں مانتے انہیں بھی وہ دے رہا ہے, اولادیں بھی دے رہا ہے, پیسے بھی دے رہا ہے, صحتیں بھی دے رہا ہے, اسے کیا مسئلہ ہے. یہ کہیں ہماری اپنی بدبختی ہوتی ہے, جو دوسرا پارٹ ہے. ہم ہی کسی یتیم کا مال کھا بیٹھے ہوتے ہیں اور در در اب قرضے مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم ہی نے کسی کے اللہ والے کی تربت کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ جو ہے نا دکان اور پلازا کھڑا کیا ہوتا ہے, سینما ہال بنایا ہوتا ہے, اور پھر پٹ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ چلتا نہیں ہے, سارا پیسہ ڈوب گیا, پلازا ڈوب گیا. وہ ہماری اپنی کرتوتیں ہوتی ہیں, نسلیں پھنسی ہوتی ہیں. تو دوسرا پارٹ دعا کا یہ ہے تلافی. انہی عبد المطلب کے پوتے ہیں, اور انہی حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم, آقائے دو جہاں, محمد الرسول اللہ جو آپ پڑھتے ہیں. 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں, تقریباً کم و بیش اتنی عمر تھی جب انہیں ایک بیٹے سے نوازا ہے. ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام.
میں نے ابھی اپنی میڈ میری ہماری یہ کاکی بھی ہے میری، بڑا اس کا مان ہے میرے پہ، میں نے ابھی اسے کہا ہے میری ملی ہے نیچے، گاؤں سے واپس آ گئی ہے، تو یہ تو ایک ماں ہی جان سکتی ہے نا کہ اس نے 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھنا اور پھر تکلیف سے اسے پیدا کرنا، اور اس نے تو بڑی دلیری سے، ڈاکٹرز کہتی نہیں کہ ہمیں آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا، تو نہیں میں نارمل کرنا ہے، ڈاکٹرز رسک نہیں لے رہی تھی کہ پریشیس پریگننسی ہے، ایک بیٹا ہے، پہلے تھائرائیڈ کا اس کو مسئلہ تھا، وہ ماشاءاللہ سٹیبل رہا، مختلف وجوہات تھیں، لیکن یہ ڈٹی رہی اور وہ نارمل کیس ہوا، پھر وہ بچی بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن پہلے بھی 4 بچے اس کے اس طرح گاؤں میں ہو چکے ہیں، ایک بیٹا اللہ نے سے دیا وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو خواب میں پھر بشارت ہوئی تھی، جاگتے اس نے واقعہ سنایا بھی ہوا ہے، اور اس نے بی بی پاک دامن کا دربار کہیں دیکھا تھا جو اس یہ جانتی بھی نہیں تھی کیا ہے، بعد میں جب بیٹا بھی ہو گیا وہاں اس نے کوئی دعا کی خواب میں، وہ اس کا خامن کہیں یہیں آئے ہوئے تھے یہ لاہور، اور وہاں کہیں گئے تو یہ چیخ اٹھی کہ اس جگہ میں خواب میں آئی تھی، تو بہرحال اب یہ پریگننسی ہوئی تھی، وہ چلی گئی بیٹی اپنے اللہ کے پاس، مہینہ ڈیڑھ یہ اس سے کھیلتے رہے، میں نے اسے دیکھا ہے، اس کی صحت تب بھی دیکھی ہے، اور آج یہ ہفتے بعد ہی واپس آئی ہے، میں چونکہ بڑے حوصلے میں مجھے ملی ہے تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ لے تیرا بابا ہار کے، اس کا فوراً جواب تھا کہ نہیں نہیں، بابا میرا کہاں سے ہار گیا، میرے اللہ کی جو مرضی ہے، اور یہ ہوا ہے کہ اللہ نے اس کو چھوٹا سا کر دیا، اس کے چہرے سے تو یہ بالکل اپنی عمر سے 10 سال کم لگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں معصومیت اللہ نے اس کو دی ہے، اس ایک ماں کے درد کو میں فیل کر رہا ہوں، جو میری کچھ نہیں لگتی، میری بہن کے گھر میڈ ہے، خامد اس کا کئی سال سے ہمارے گھر میری سسٹر کا ڈرائیور ہے، لیکن ایک ماں کی جگہ اگر آپ رکھیں خود کو، ایک ایک دن وہ کیسے کاٹتی ہے، ایک ڈاکٹر کے طور پہ میں جانتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ بحیثیت مرد کے فیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اگر صرف آپ اپنی ماں کو ہی فیل کر رہے ہیں نا کہ آپ نے اس کے ساتھ 9 مہینے کیا کیسے گزارے ہوئے ہیں اور اس نے کیسے گزارے ہوئے ہیں، اور پھر اگلے 2 سال کیسے ہوتے ہیں، بلکہ میں نے بچے بڑے کیے ہیں میرے سامنے، اللہ نے مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسے بڑے ہوتے ہیں، بات کہیں اور چلی جا رہی ہے، میں رات سے ڈسٹرب ہوں، میں رات کو سونے ہی لگا تھا 4 بجے، تو وہ میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ، لیکن ساری رات کرغزستان سے کچھ لوگوں کے ماں باپ وہاں بچے پڑھنے گئے ہوئے ہیں، وہ ویڈیوز آتی رہیں، وہاں فساد ہو گیا، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ بھی ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں ساری، اور میں ان بچوں کی درد اور ان کے لیے دعا میری نکلتی رہی، جو بھی ویڈیوز آ رہی تھی میں سو نہیں پایا، شیئر کرتا رہا، کچھ ادھر ادھر دروازے جو کھٹکھٹا سکتا تھا دنیا داری کے وہ بھی کھٹکھٹانے کی کوشش کی، اور میرے رب کا در تو ہر وقت کھلا ہوتا ہے، وہی میرے پاس پھر ایک آخری آسرا تھا، اور ان لوگوں کو بھی جو کالیں آ رہی تھیں، جو ماں باپ رو رہے تھے، یا ایک آدھ بچے کی جو بھی آئی وہاں سے، ان کو بھی یہی کہہ سکا کہ بے فکر ہو کے ڈوب کے دعا کرو، صبح مجھے پھر پتہ چلا کہ وہ 5-6 ڈیتھس جو ہیں وہ پاکستانیوں کی تو بہرحال نہیں تھیں، لیکن اللہ جانے کی کتنی ہیں ایگزیکٹ فگرز، وہ بچے جو پڑھنے گئے ہوئے تھے اور مائیں جس طرح تڑپ رہی تھیں، یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خود کو رکھیں، 60 سال کی عمر میں اس معاشرے میں جس کے ساتھ دشمنی رہی ہو، جو ان کے خون کا پیاسا ہو، جس نے انہیں جانے کے بعد بھی مسلمان بن کے بھی، ٹھیک ہے، اللہ نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ انہیں کہو کہ مت کہیں ہم ایمان لائیں، انہیں کہو ہم اسلام لائے، ان کے سروں پہ اب تلوار لٹک رہی ہے تو انہوں نے فٹافٹ اسلام سلامتی آپٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، ابھی ایمان ان کے دلوں میں نہیں گیا، اللہ نے انہیں بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہی ہوا کہ 23 سال کے اندر پہلا داماد، 30 سال کے اندر دوسرا داماد، اور 50 سال کے اندر اس حسین کو بھی، جو ان کے اوپر نماز پڑھتا تھا، ان کی سجدے کے اوپر سجدہ کرتا تھا، جس کے لیے پوری کائنات سے آرڈر آ گیا تھا کہ کائنات تھمتی ہے تو تھم جائے، حسین کو نہیں روکنا، حسین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، حسین کے سجدے کو مت چھیڑنا، اس کے باوجود اس بدبخت امتیوں کو، ان کو کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا کر بیٹھے، اس بی بی فاطمہ کو
جو اپنی چادر دے رہی ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، کسی بدماش یہودی کو بھیج رہی ہیں، یا چادر میری رکھ لے تو، اور یہ اس کو روٹی دے دے. اسی گھر کی چادریں کھینچ لیں یہودیوں نے، نہیں ہم نے. سوری ٹو سے، یہ حقیقت ہے. اور آج بھی اسی نسل کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے. یہ ایک جاری و ساری اللہ کی طرف سے خاص مشن پہ لوگ ہیں، قربانی والے لوگ ہیں. اس میں اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے پوری امت کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سال کی عمر میں جو بیٹا ملا وہ 2.5 سال ان کے پاس رہا. آپ میں سے جتنے لوگ ماں باپ ہو، اپنے اپنے بچوں کا ذہن میں رکھو کہ وہ پیدا ہو جائیں، پہلے تو 60 سال کی عمر میں آپ کو ترسائی کا ملے، اور پھر آپ 2-2.5 سال اس کے ساتھ کھیلیں، اس کی بانیاں دیکھیں، اس کی کھیلیں دیکھیں. وہ جو نواسوں کے ساتھ اتنے لاڈو تھے، تو وہ ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اب وہ 2.5 سال کے بچے کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہو گئی ہوئی ہے، جو کچھ ہو گیا ہوا ہے، اب اچانک وہ بیمار ہو گئے ہیں، رب دے اپنے کام. اور انتہائی شدید بیمار ہیں. بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے وہ تھے. اما عائشہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ہے قربانی سرکار کی اس امت کے لیے. قیامت تک مقروض ہیں ہم لوگ اس بچے کے. اور کرتوت کیا ہے ہماری، بڑے سے بڑے زمین پہ جتنے حکمران بیٹھے ہو مسلمانی کے نام پہ، کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہو، اپنے اپنے گریبان پکڑو. اور کیا تم اس قربانی کا حق ہم سب ادا کر رہے ہیں؟ یا ہم نے یہی ٹھانی ہوئی ہے کہ نہیں، ہم نے بغیرتی کرنی ہے، ہم نے اس نبی کی راہ پہ نہیں چلنا، ہم نے اس اللہ کے نبی سے جنگ لیے رکھنی ہے، ہم نے ظلم کا بازار گرم رکھنا ہے، اپنے گھروں میں بھی اور گلیوں میں بھی. اس کا ظرف دیکھو. بیوی کہہ رہی ہیں، سجیشن دے رہی ہیں، اللہ بڑا ٹف مشکل کر دیتا ہے. کیا انہیں خود نہیں پتا تھا؟ لیکن نہیں، مزید گزارا جا رہا ہے اس جگہ سے. بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں ہر نبی کو اجازت ہے ایک دعا مانگنے کی جو ایک قسم کا کن ہوتا ہے نا، آپ کہیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ اس کی زندگی مانگیں اللہ سے، آپ کیوں نہیں دعا کر رہے؟ میرے نبی کا جواب ہے، یہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ میں نے اپنی امت کے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گا، جب اللہ آخری جواب دے دے گا کہ نہیں میں نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، تب میں یہ دعا آپ سے کروں. اس بچے کو جانے دیا، چلا گیا اللہ کے پاس. 2.5 سال کی وہ لاڈلا چلا گیا، جانے دیا. کیا وہ نہیں دعا کر سکتے تھے؟ پھر اس کے بعد بھی رو رو کے دعائیں، میرے پیدا ہونے سے پہلے سے میرے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں انہوں نے، آپ کے لیے کی ہوئی ہیں. اس لیے مجھے کئی بار ہوتا ہے کہ یار مجھے تو شرم آتی کسی کو کہنے کے لیے میرے لیے دعا کریں. کہہ دیتا ہوں میں رسمن، اب بھی کہتا ہوں، جب آپ لوگ مجھے کہتے ہیں میں یار تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے کرتا ہوں. اور میں کیا کروں؟ ادروائز سرکار کی دعا کے بعد کسی کو دعا کے لیے کہنا بنتا ہے؟ کیا سرکار دعا نہیں کر گئے ہوئے؟ جب وہ کر جو گئے ہوئے ہیں رو رو کے اللہ کے لیے. پھر ہم نے جھاڑ جھڑکار کرانے جانا ہے، دم درود کرانے جانا ہے، کراتے رہیں بھائی. اس دنیا میں رسم ہے، موقع ہے، دستور بھی ہے. جدو مل نہیں لانا وہ کسی گل کا، وہ کسی ادا دا. محبت کیا کہا تھا انہوں نے؟ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ماسوائے محبت کے. کیا مانگا انہوں نے؟ محبت. محبت محبت جو میرے قرب والے ہیں. اور یار یہ امت ان کے قرب میں ہے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ثابت کر دیا کہ یہ ساری امت ان کے قرب میں ہے. یہ آپس میں محبت کرنی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا تھا، آپس میں ایک دوسرے صلہ رحمی کرنی تھی آپ نے. یہ روحانیت، یہ ہے روحانیت، صلہ رحمی. ایک یوٹرس، ایک رحم، رحمی صلہ رحمی ہے. یہ جو ایک رحم، ایک ماں کے پیٹ سے جو اولاد ہے، وہی آپس میں عدل انصاف سے رہ لے
یہ ہے روحانیت. یہ ماں نہیں، مائی ہوا. اب سارے کے سارے، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا مسلمان، کیا، اب سارے انسان جو ہیں آپ کا اصل دشمن شیطان ہے. اب سارے آدم کی اولاد ہیں، اب سارے آپس میں کزن ہیں، اب سارے آپس میں بہن بھائی ہیں. نہیں تو کم از کم مسلمان تو سارے ایک جسم کی مانند ہو. کرغستان میں کیا ہوتا رہا کل رات؟ کیا وہ مسلمان سارے آپس میں ایک جسم کی مانند نہیں تھے؟ وہ جو بچیاں معصوم ہاسٹلز میں پردیس میں پڑھنے گئی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے گئی ہوئی ہیں، علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہیں بھی چین جانا پڑے، ان کے آپ ہاسٹل توڑ کے ان کے کمروں میں گھس کے انہیں ڈرا رہے ہیں، شیشے توڑ کے کمروں میں گھس کے بدتمیزی کر رہے ہیں، سڑکوں پہ انہیں پکڑ رہے ہیں، لڑکوں کو مار رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مسلمان آپس میں. آپ لوگوں کو غزہ کے بچوں کی، غزہ کے معصوموں کی پھر بے بسی اس وقت یاد آئی ہوگی. کل رات مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی. ماں سوائے دعا کے کوئی ہتھیار نہیں تھا. اسی طرح آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر کی پرابلمز ہیں، اللہ نے برکت ڈال دی ہے. آپ کے میاں اگر سن رہے ہیں، ایک تو اس جگہ کی اگر آپ کو خواب آئی تھی بیٹا وہ اشارہ تھا، ٹھیک ہے، نہیں بھی کسی کو پتا تو آپ اس جگہ کو صاف رکھو، ٹھیک ہے. وہاں اگر اللہ کے کسی جی بندے نے کبھی کسی زمانے میں چلا کشی کی ہوئی ہے نا، کوئی اللہ کا بندہ دیوانہ وہاں بیٹھا رہا ہے یا اس کی تربت ہے، بیٹا وہاں کچھ نہیں ہونے دے گا غلط. وہ ٹھیک ہے، کسی کی نشانی ہے وہاں پہ، یہ اس کی اپنی خاص اس کی حکمت ہوتی ہے. یہ پہلے بہت سے کیس میں نے ڈیل کیے ہیں. اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو پوجنا نہ شروع کر دو اس جگہ کو یا کچھ بھی، لیکن اس کا احترام تو کرو، ٹھیک ہے. ایک بات یاد جی رکھنا نا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہو یا جہانگیر ہو یا الیگزینڈر دی گریٹ ہو، ٹھیک ہے، کیا ان کی قبر اور اللہ کے ولی کی قبر ایک جیسی ہوگی؟ نہیں. سیدنا عمر کی قبر اور الیگزینڈر کی قبر ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. بے شک. وہاں آپ سلام کرتے ہیں جا کے. اسی طرح اہل بیت کی قبر یا اللہ کے ولیوں کی قبر، ٹھیک ہے، وہ کوئی اللہ کا دوست ہے، ولی ہے، وہ جہاں پہ اگر نیچے کہیں ہے تو وہاں اگر آپ باتھ روم بنا دیں گے، نالی بنا دیں گے، گٹر بنا دیں گے، وہ آپ کو اشارہ تو دیا جائے گا کہ اس کو روکیں، اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو اللہ جی کے نام پہ شہید ہو گیا ہوتا ہے، انہیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے کہ یار میں تیرا یار ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا جی ذکر کیتا ہے اور تیرا ہی ذکر ہوئے گا تھے، ٹھیک، میں تیرا ذکر کراں گا. وہ کہہ تو رہا ہے تو وہ تو جاری و ساری رہے گی وہاں پہ بات، وہ کھیل ختم نہیں ہوگا، وہ قلب جاری ہوتا ہے وہاں پہ. وہ یہ وجہ ہے. جی یہ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا جی سارا کچھ. جواب مل گیا آپ کو یا ابھی بھی کوئی انشاء بات رہ گئی ہے؟ انشاءاللہ اتنے کہی تھا جتنے جی نہ سر کرنا ہوگا. انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس جگہ کو کور بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ بہت خیر شکریہ. رکھے، اللہ خیر رکھے. السلام علیکم. صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ